کہ جو وابدہ اور کمپنیاں سود ادا کرتی ہے اس کے بارے میں ظالموں نے بھی اس شہری کو گلے سے پکڑا ہے۔ اب ان کی تنخواہ 23-24 ہزار ہے۔ اب اگر یہ سب جمع کیا جائے تو یہ تقریباً 12,500 اس کا ماہانہ بل ہے، 12,500۔ اب اگر یہ سب جمع کیا جائے تو یہ تقریباً 12,500 اس کا ماہانہ بل ہے، 12,500۔ اب یہ بچوں کو کھلائیں، بچوں کو پڑھائیں، والدین کا علاج کریں۔ اب اگر یہ آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا کرے؟ یہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے، اور خطرناک کام یہ ہے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ اب اگر ایک ڈرائیور ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہو تو پھر آپ کے ملک میں روزانہ 1000 حادثات نہیں ہو تو اور کیا ہوں گے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہے جو عوام کو لوٹنے کے لیے ہر نئے طریقے ڈھونڈتی ہے، اور جہاں ان کی عقل بند ہو جاتی ہے تو پھر IMF کے بابو صاحبان سے اور ان کے کلرک سے وہ تعاون لیتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ایک محکمہ ہوتا تھا تو 10 دن پہلے وابڈا کا بل آتا تھا۔ اب جب یہ بہت ساری کمپنیاں بن گئی، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اب 2 دن پہلے، آخری دن سے 2 دن پہلے بل آتا ہے، اور اگر آپ نے 2 دن میں بل جمع نہیں کیا تو پھر جرمانہ بھی، پھر آپ کا بل ڈبل ہو جاتا ہے، پھر آپ کا میٹر کاٹا جاتا ہے، اور پھر آپ مجبور ہوں گے کہ ان کمپنیوں کے دفاتر کا طواف میں آپ کا 10 دن تو اس میں لگ جاتے ہیں۔ پھر صبح کا ریٹ کچھ اور، شام کا ریٹ کچھ اور۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا فرض تھا کہ آپ بجلی کی شارٹ فال ختم کرنے کے لیے نئے ڈیم بناتے، آپ نہیں بنا سکے۔ ونڈ انرجی میں اضافہ کرتے، سولر انرجی میں اضافہ کرتے، لیکن یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو، ان کو صرف ایک طریقہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ خساری کو پورا کرنا ہے، اور خسارہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ ان کی پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ، ان کے وارے نیارے اور ان کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، لیکن جو بوجھ ہے پر نالا جہاں گرتا ہے وہ صرف اور صرف غریب انسان کی کھوپڑی پر۔ اب میں آتا تھا پشاور سے، راستے میں ہم نے ایک وزیر کو دیکھا جس طرح اس نے یہ ملک فتح کیا ہو، ایک پروٹوکول کا ایک لشکر ان کے ساتھ، دوسرا وزیر پروٹوکول کے ایک زبردست لشکر کا ساتھ، کہیں وزیر اعلیٰ ہو تو اس کے ساتھ پھر تو لاؤ لشکر۔ کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ تمہاری گاڑی سے جو دھواں نکلتا ہے یہ پٹرول نہیں جلتا ہے، یہ غریب عوام کا خون جلتا ہے، یہ غریب عوام کا پسینہ نکلتا ہے اور وہ جلتا ہے، لیکن آپ کس طرح تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، لاپرواہی، نالائقی کے ساتھ قوم کے اس خزانے کو استعمال کرتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کل میں نے دیکھا ایک ڈرائیور رو رہا ہے کینیڈا کی ایئرپورٹ پر، میں نے بھی توجہ دی کہ آخر یہ آدمی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس لیے رو رہا ہے کہ کینیڈین 2 منسٹر، ایک فائنانس منسٹر، ایک وزیر تعلیم، جہاز سے اترتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کر کے بات کر کے ان کے ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ دونوں منسٹر ہے تو ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ کیا پاکستان جو ایک مقروض ملک ہے، پاکستان جس کے ہر بچے کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے ہتھکڑیاں ہیں،
پاکستان جہاں 102 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، پاکستان جہاں 85% پانی جو ہم پیتے ہیں وہ بین الاقوامی صحت کے معیار کے مطابق نہیں ہے، پاکستان جہاں 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے میں مبتلا ہے، اس پاکستان کے وزیر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ وہ کبھی ٹیکسی یا رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر جائے گا، اپنی منزل تک جائے گا۔ وہ اس پاکستانی تھا کہ جو ہم ملک کو بیچ رہے ہیں 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہر سال اوورسیز پاکستانی، وہ ہمارے وزراء اور ہماری حکومتیں کس طرح الو تللو پر خرچ کرتا ہے۔ میں سینٹ میں تھا، میں نے سوال کیا کہ ساہیوال کول پاور پروجیکٹ بہت اچھی بات ہے پروجیکٹ بنانا، اس کے لیے کوئلہ باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، تو یہ جو کراچی ساحل سے ٹرین میں کوئلہ رکھ کر ساہیوال تک پہنچایا جاتا ہے، یہ بوجھ کے عوام پر نہیں پڑے گا۔ تو اگر آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے کول سے تو آپ وہاں قریب کوئی پروجیکٹ بناتے تاکہ اس کا بوجھ بھی ہمارے غریب عوام پر، لیکن عوام کی بجائے سیاسی عارضی ڈے ٹو ڈے فائدوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان پر اس وقت 53,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ 12 اگست تک وہ اپنی ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکسز ختم کر لے۔ وہ ایکسائز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس ہے، وہ جی ایس ٹی ہے، انکم ٹیکس ہے، فکسڈ کاسٹ سرچارج ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے، اور ٹی وی فیس ہے۔ ہمارے مساجد کو بھی جو بل ملتے ہیں، مساجد میں ٹی وی کبھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو بل آتے ہیں اس میں یہی ٹی وی فیس اس میں بھی شامل ہے۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ان بلوں کو، ان ٹیکسز کو واپس لے لے۔ ہماری عوام چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ بل ادا کرے، لیکن وہ جو اس نے خرچ کیا ہو، دوسرے محکموں کے، دوسرے چوریوں کا، دوسرے بدعمالیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنا، یہ 100% ظلم ہے۔ تو جماعت اسلامی 12 اگست کو جمعے کے مبارک دن سے عوام کے خاطر اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج